آسان سا کام تھا جھوٹ پکڑنے کا، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ سب سے مزیدار پہلو ہے آج کے کیس کا کہ ہم رحم کی اپیل نہیں کر رہے، ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ عمران ریاض خان کی اہلیہ کا، بچوں کا، فیملی کا یہ حق ہے، یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ دوسرا، الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ ALAG الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کے کیس پر۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اب اگلی سماعت ہوگی، اگر سماعت ہوگی، تاریخ اگلی ہے کہ پرسوں سماعت ہوگی۔ آج سزا معطلی کا معاملہ تھا، آج وہ نہیں ہو رہا۔ اب کچھ چیزیں ہیں عدالت میں کیا ہوا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور عدالت میں ایک بہت سیدھا سادہ آسان سا کام تھا جھوٹ پکڑنے کا، وہ بھی نہیں کیا گیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیس شروع ہوا تو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور شیر افضل مروت صاحب نے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات نہ کرانے کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان کے سامنے اٹھایا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ایک جج جو ہیں انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، ایڈیشنل سیشن جج، تو اس رپورٹ کو بھی رکھا گیا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ کہا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے، کم از کم اس کیس کے وکلا کو تو ملنے کی اجازت دی جائے۔ اس ریٹ میں تمام وکلا کے نام ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ کہا۔ اب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے عمران خان کی اڈیالہ منتقلی کا کیس نہیں سنا جا سکا۔ اور پھر آ گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل امجد پرویز صاحب روسٹرم پر، اور انہوں نے جملہ کیا کہا، یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ سب سے مزیدار پہلو ہے آج کے کیس کا۔ انہوں نے کہا مجھے آج وکیل کیا گیا ہے، ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ یہ وہ امجد پرویز ہیں جو اس سے نچلی عدالت میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں وکیل تھے۔ اب امجد پرویز صاحب سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ تو پچھلی عدالت میں بھی وکیل تھے، آپ کو کیوں ریکارڈ کا جائزہ لینا ہے؟ لیکن ہوا یہ، اور امجد پرویز صاحب کو عدالت وقت دینے پر آمادہ نظر آئی۔ عدالت نے کہا کہ 2 ہفتے تو آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن کچھ وقت دے دیتے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بات کی تو لطیف کھوسہ صاحب نے مخالفت کی۔ اب ہوا یہ کہ 2 دن کا وقت دے دیا جائے، یہ پھر بھی ہو گیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ ہم رحم کی اپیل نہیں کر رہے، ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں، آپ فیصلہ آج کر دیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس معاملے میں لٹکانے والا کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ فیصلہ آج کر دیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں، آپ آج دے دیں فیصلہ۔ لیکن جو جج صاحب ہیں انہیں 2 دن کا وقت دینا تھا، انہوں نے وقت دے دیا۔ اب لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا عمران خان کی ضمانت مسترد کرنی ہے کر دیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں، فیصلہ آپ کو آج کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اگلی عدالت میں جا سکیں گے، ورنہ یہاں تاریخ یہ چلتا رہے گا اور اسی طرح سے لٹکایا جائے گا۔ لیکن بہرحال سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی، اور چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب عدالت میں موجود دوست یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید وقت دے سکتے تھے، کوئی ہفتے کا، 10 دن کا، لیکن بہرحال لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل بھی دی اور بہت تلخ اور سخت انہوں نے باتیں کی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ چیف جسٹس کو سماعت پرسوں تک ملتوی کرنا پڑی۔ اب یہاں جو وکیلوں سے ملاقات کا معاملہ تھا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے کہا کہ مجھے جیل رولز کا ادراک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مناسب سا آرڈر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا تو تھا کہ وکیلوں کی ملاقات کروا دیں، یا آپ کی ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ تو جج صاحب آپ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی
تو آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس پر ایکشن کی ضرورت ہے. یہ ایک عام آدمی جانتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے وکلا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, جب وہ وہاں جاتے ہیں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے کیا بار بار دہرانا. آج کیا ہوا؟ آج ہوا یہ کہ شیر افضل مروت صاحب نے عدالت میں بتایا کہ آج صبح ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے. تو عمران خان صاحب کے وکلا کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں صحافی, وہ بار بار کہتے ہیں میاں نواز شریف کے کیس میں ایسا ہوا تھا, میاں نواز شریف کے کیس میں ایسا ہوا تھا. تو اب کوئی نکال کر لائے ان لوگوں میں سے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں ان کے وکیلوں کے گھروں پر پولیس نے چھاپا مارا, توڑ پھوڑ کی, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا. یہ تمام چیزیں بھی کوئی ہمیں بتائے, لیکن ایسی کوئی معلومات جو ہیں وہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اس کے حوالے سے جیو نیوز نے ایک خبر دی, اور جیو نیوز نے اپنی خبر میں کیا بتایا. عمران خان کے لیے بنائے گئے باتھ روم میں باتھ سوپ, پرفیوم, ایئر فریشنر, تولیہ اور ٹشو پیپر موجود ہیں. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات نے یہ دعویٰ کیا. کل جب ہوا کہ جج شفقت اللہ صاحب کا وہ 15 روزہ انسپیکشن اس کی ڈیٹیل آ گئی, تو پھر یہ ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے بتایا گیا. اب جب جیو نیوز نے یہ لسٹ دی کہ کیا کیا موجود ہے, تو مجھے لگا کہ کچھ چیزیں مسنگ ہے اس میں, وہ بھی ڈالنی چاہیے تھی. کہ عمران خان صاحب کو جاکوزی دے دیا گیا ہے, بالوں کے لیے شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر دے دیا گیا ہے, کوئی باڈی آڈور دور کرنے کے لیے باڈی لوشن دے دیا گیا ہے, ماؤتھ واش دے دیا گیا ہے, فلاس دے دیا گیا ہے, باتھ روب دے دیا گیا ہے. وہ جو 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں نا تولیے سے بنے ڈسپوزیبل سلیپرز, وہ دے دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کو ہیئر ڈرائر دے دیا گیا ہے, کوئی برل کریم ٹائپ کی چیز, ویکس وغیرہ, ہیئر اسٹائلنگ جیل وغیرہ, وہ بھی دے دیا گیا ہے. ہمیں یہ تمام چیزیں بھی جیو نیوز بتا دیتا جو بتا رہا ہے. جج صاحب جو بتا رہے, اس کے بعد اگر یہ چلیں, مان لیجئے کہ ان میں سے کچھ چیزیں کر بھی دی گئی ہیں, تو یہ ناانصافی کی انتہا ہے. اور ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ابھی علی وزیر بھی جب جیل گئے, عمران خان صاحب کو جب گھر سے باہر گاڑی تک لانا تھا تو منہ پہ کپڑا ڈالا گیا. یہ لوگ منہ پہ کپڑا ڈال دیتے, اور جب گرفتار کر لیتے تو بدن پہ سے کپڑا ہٹا دیتے, جب جیل میں ڈال دیتے تو پھر رفع حاجت کی جگہ پر سامنے کیمرہ لگا دیتے. مطلب چاہتے کیا ہے, آپ حیران ہو اس کو دیکھ کر. خواجہ آصف صاحب جو ہے, انہوں نے ٹویٹر پہ آگے کہا کہ میرا جو جیل میں سیل تھا, کوٹ لکھپت جیل میں, اس میں کتنے کیمرے تھے میں روز گنتا تھا, بھول جاتا تھا. اچھا, ایک تو خواجہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 30-40 کیمرے لگا دیے گئے تھے, شاید یہ بتانا چاہ رہے کہ روز گنتے تھے, روز بھول جاتے تھے. ہو سکتا ہے بھول جانے میں عمر کا کوئی تقاضا ہو. لیکن خواجہ صاحب کے حق میں کیا کسی جج نے جو 15 روزہ دورہ کیا تھا جیل کا جو ہوتا ہے, اس کے بعد ایسی کوئی رپورٹ دی تھی؟ میاں نواز شریف کے معاملے میں ایسی کوئی رپورٹ آئی تھی؟ ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی. یہاں عمران خان کے معاملے میں ایسی رپورٹ آئی ہے. یہ ٹوائلٹ کتنا برا ہے, یہ سیل کتنا برا ہے, یہ تمام چیزیں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا. ممکن ہے کہ جج صاحب کی رپورٹ کے بعد ایک سیل سے نکال کر دوسرے نسبتاً کم برے سیل میں عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا گیا ہو. مگر جس طرح کی چیزیں جیو نیوز اپنی خبر میں بتا رہا ہے, اس پر تو حیرانی ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے. باقی رہی بڈگرام کے بچوں کی بات, تو وہ لٹکے ہوئے ہیں. اسی طرح سے 2 رسیاں کنیکٹ کرنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی کنیکٹ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب بھی لٹکے ہوئے ایک رسی پکڑ کر, اور یہ کیس سنا جائے, یہ ان کا حق ہے, یعنی رحم کی اپیل نہیں, یہ حق ہے, لیکن نہیں ہو رہا. وہاں بڈگرام میں بچے لٹکے, ان کے پاس سڑک ہو, پل ہو, یہ ان کا حق ہے, لیکن نہیں ہو رہا. اور وہ بچے روزانہ اسی طرح سے جاتے ہیں. 8:30 بجے بیچارے لٹکے تھے. آخری خبریں آنے تک یہ 3:05 تک کا وقت ہو گیا. یہ بچے لٹکے ہوئے. اس ملک میں چیزیں ایسی لٹکی رہتی ہیں, چلتی ہیں. اور اب آخری اطلاعات یہ تھیں کہ ان بچوں تک کھانے پینے کی چیزیں گرائی گئی ہیں, کچھ دوائیں گرائی گئی ہیں, پانی گرایا گیا ہے. ان بچوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیں, دھڑکن نارمل ہو جائے گی, تو جب ریسکیو کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, نکالا جائے گا, اور رسیوں سے لٹکا کے کونوں پر پہنچایا جائے گا, انشاءاللہ بچ جائیں گے سب, انشاءاللہ. تو ان کے دل کی دھڑکن وغیرہ نارمل رہے. آمین. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان بچوں پر بھی,
ہم سب پر بھی، پاکستان پر بھی. اور میں اکثر ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ایک یقین ہے کہ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. تو جاتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کہ الگ نیوز کو آپ سبسکرائب کر رہے، اس سپورٹ کو جاری رکھیں.